بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بلال ہوں۔ حبشہ میرا وطن تھا۔ میرے ابا کا نام رباط تھا، وہ بھی غلام تھے، اور میری امی کا نام حمامہ تھا اور وہ بھی غلام تھی۔ گویا میں خاندانی غلام ہوں۔ جب مجھے مکہ کی منڈی میں میرے آقا امیہ بن خلف نے خریدا تو جانتے ہو ان دنوں غلام کیا چیز ہوا کرتی تھی۔ بھیڑ بکری گائے یا اونٹ کی کچھ قدر تھی، لیکن غلام اس سے بہت کم تر تھا۔ غلام جب بکتا تھا تو صرف موت اسے آزاد کراتی تھی۔ اس کی زندگی اس کے مالک کا حکم بجا لانا ہوتا تھا۔ غلام حکم نہ ماننے کا تو کبھی خیال بھی نہیں کر سکتا تھا۔ محنت کی بوجھ تلے آ کر غلام مر گیا تو مالک کی بلا سے اسے اگر غم ہوتا تو صرف یہ کہ اس کی رقم کا نقصان ہو گیا، ورنہ غلام کی زندگی ختم ہو جانے کا کوئی دکھ نہیں ہوتا تھا۔ میں 2 مرتبہ غلام بنا۔ پہلی بار امیہ بن خلف مکہ کے ایک سردار نے مجھے خریدا اور دوسری بار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اسے خرید کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دیا۔ پہلے مالک کی غلامی میں ذلیل و خوار تھے اور مجھے اس بے دردی سے مارا جاتا تھا کہ ایک مرتبہ مجھے اس مار کی وجہ سے مردہ سمجھ کر ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ دوسری غلامی میں میں اتنا معزز ہوا کہ آدھی دنیا کے بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے سیدنا بلال کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ یہ غلامی میرے لیے بادشاہی سے کم نہ تھی۔ مجھے سردار دو جہاں کی وہ خدمت نصیب ہوئی جسے بڑے بڑے سرداروں نے بھی رشک کی نگاہوں سے دیکھا۔ ایک حبشی جس کی ناک موٹی، آنکھیں چھوٹی، رنگت سیاہ، چلتا تو لنگڑاہٹ نمایاں نظر آتی تھی، بولتا تو زبان میں لکنت، غلام ابن غلام باغ کی جھاڑ جھنکار سے کھجوریں چننے میں مصروف تھا۔ یہ کھجوریں نرم نہ تھی اور ذائقہ میں بھی باقی کھجوروں سے مختلف، جبکہ رنگ گہرا اور دانہ بہت چھوٹا سا۔ جھولی میں آئی کھجوریں اس باغ کا آخری پھل تھا۔ وہ شہر میں انہیں فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر کوئی ان کھجوروں کا طلبگار نہ تھا۔ اسی اثنا میں ایک آواز آئی، اے بلال، یہ کھجور تو تجھ جیسی کالی اور خشک ہے۔ دل کے آپ کینے پر ایک ٹھیس لگی اور آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں جھولی میں ہی سمیٹ کر بیٹھ گئے۔ ایسے میں وہاں سے اس کا گزر ہوا جو ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے، جس نے مسکینوں کو عزت بخشی، وہ جس کا نام غمزدہ دلوں کی تسکین ہے، ہاں وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رونے کا سبب پوچھا تو سیدنا بلال نے جھولی کھول کر سب ماجرا کہہ سنایا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کی جانب رخ انور موڑا اور آواز لگائی، لوگوں، یہ کھجور اجوا ہے، یہ دل کے مرض کے لیے شفا ہے، یہ فالج کے لیے شفا ہے، یہ 70 امراض کے لیے شفا ہے، اور لوگوں، یہ کھجوروں کی سردار ہے۔ پھر یہ کہہ کر بس نہیں کیا، فرمایا جو اسے کھا لے اسے جادو سے امان ہے۔ منظر بدل گیا۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے پاس چند لمحے پہلے تک جھاڑ جھنکار تھا، اب رحمت للعالمین نبی آخر الزماں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غنی کر دیا۔ پھر راوی لکھتے ہیں کہ لوگ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منتیں کرتے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مچلے ہوئے بچے کی مانند آگے آگے بھاگتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ جسے کبھی دنیا جھاڑ جھنکار سمجھ رہی تھی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں آ کر اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ کا صدقہ آج بھی کھجوروں کی سردار ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ شخص ہیں جسے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ وہ موذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔